اور یہ بھی کہتا ہے انک قادر الی ربک قدحا فملاقی. اللہ endorses himself that I know the walk of life is really hard. اللہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی کوئی آسان نہیں. It's not like a walk in a park or peas and carrots, you know. مگر اگر انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے بھی ایوریسٹ چڑھا جا سکتا ہے, تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر اس کا وہ مائنڈ سیٹ چلنا شروع ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہاں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جس کی زندگی وہ ڈھابے سے اور وہ چائے اور وہ 4 لوگوں سے شروع ہو کے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے, اور جس نے اپنے پورے وجود کی ایکچولائزیشن ایک علاقے, ایک برادری, ایک مائنڈ سیٹ, ایک سوشل سٹیچر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, وہ وہیں سے کنفائنڈ ہوا ہوا ہے اور وہیں سے ڈیفائن ہوا ہوا ہے, تو اس کے آگے اس کے لیے یہ بڑی باتیں میٹر نہیں کرتی کہ ویئر ہی اینڈز اپ, اینڈ اٹ آلسو ڈزنٹ میٹر ویئر ہی اسٹارٹڈ فرام. لیکن جن کو یہ زہر نصیب ہوا ہے نا بھائی, انہوں نے دنیا کے اندر نا دین اسلام میں ہو یا نان مسلم ہو, جنہیں انسانیت سمجھ میں آئی ہے نا, انسان بنایا کس کے لیے, انہوں نے they have pulled it off, they have thrived and strived real hard in life اپنے آپ کو ایک رسپانس اور جواب دینے کے لیے. اور اس کے اندر انہوں نے کن کن ڈومینز اور کن کن ایریاز پہ کام کیا ہے, یہ تو بھائی جس کو یہ لت اور جس کو یہ نشہ لگے تو وہی جانتا ہے بھائی جان. جس کو نہیں پتا he'll never be able to find out کہ زندگی اصل میں ہے کیا چیز. تو اس لیے میرا ایک جملہ ہے جو میں کہتا ہوں, زندگی بنانا ٹھیک ہے ایک چیز ہے, بگاڑنا بہت بڑا کام ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کے مائنڈ سیٹ میں ایسے انڈیکیٹرز اور ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں جو اسے ہر وقت بچپن سے, اگرچہ اس کی اپ برنگنگ جس ماحول میں بھی ہوئی ہو, اسے کلک کر رہے ہوتے ہیں, نیشز دے رہے ہوتے ہیں کہ you're not on the right track, you're not meant for this, هذا صراط یہ سیدھا رستہ نہیں ہے, یہ نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس نہیں ہے, یہ ایکولیبریم نہیں ہے مائنڈ سیٹ کا, یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان وہ بچہ جو اللہ نے دنیا میں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ اکارڈنگ ٹو دا حدیث ان صحیح مسلم, اللہ سیز بچہ میں نے نیچرلی ٹھیک بھیجا تھا روحانی لحاظ سے. فزیکلی اگر کوئی ڈسٹورشن ہے تو اس پہ ایک علیحدہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسپیشل چلڈرن کیوں بھیجتا ہے اس دنیا میں, واٹ آر دا ریزنز اینڈ دا میکروز اینڈ دا مائکروز بیہائنڈ دیٹ. مگر اندر کے لحاظ سے ایوری چائلڈ واز بورن نارمل. وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ اپنی فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے, فائن, اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ آف دا گریڈ ہوتا ہے تو اس کی بہادری, اس کا شجاعت, اس کا وقار, اس کا مزاج, اس کا معیار, اس کی صفات, اس کا احساسات, اس کا ادراکات, اس کا پرسیپشنل کوشنٹ, ایموشنل کوشنٹ, اس کی پرسیپشنل بیلنسنگ, اس کی اسٹینڈرڈائزیشن, اس کی پرنسپل ایجوکیشن خراب ہو جاتی. جہاں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں قائر بن جاتا ہے, اس کے اصول ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں. جہاں کم بولنا ہوتا ہے وہاں زیادہ چل رہی ہوتی ہے زبان, جہاں سنجیدگی اپنانی ہوتی ہے وہاں تمسخر اور استہزاء چل رہا ہوگا, you find him a lot non-serious. جہاں تھوڑا بہت مسل ٹون ڈاؤن کرنا تھا, ہلکا پھلکا ہیومر کر کے, وہاں ایسی سنجیدگیاں ملیں گی, ایسے سیریس لوگ ملیں گے کہ آپ دیکھیں وہ اگلے کو ویسے ہی سوئچ آف کر دیں گے, بیکاز it needed a little spice of humor over there. جہاں ہاتھ ملانا تھا وہاں آئسولیشن ہے, جہاں عوام میں آنا تھا وہاں غاروں میں بیٹھے ہیں, جہاں تنہائی چاہیے تھی کانٹمپلیشن تفکر کے لیے وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی فلان. تو انسان ان سٹینڈرڈ سے ہٹ جاتا ہے, وہ سٹینڈرڈ جس کے تحت وہ دنیا میں ایک بڑی سلطنت بناتا ہے, دنیا کے اندر ایک بڑی ریاست کھڑی کرتا ہے, سوشل لیولز کے اوپر, مورل لیولز کے اوپر, لیڈرشپ لیولز کے اوپر, پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے. ماں کا شریکہ بھی اس کے گھر میں ہے, باپ کا شریکہ بھی اس سے ملنے آتا ہے, دوست بھی سارے اس کے پاس ملیں گے آپ کو, معاشرے کے سب لوگ سلام اور سلوٹ بھی اسے مارتے ہوں گے, اور ہر بندہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اسے بڑا سمجھتا ہوگا ایک ٹائم کے بعد. لیکن آج جو ہم کنفائن ہو کے وہ 2-3 اور اپنے اندر کچھ تو اپنے اندر ہی بند ہے, ایسی چپ لگی ہوئی ہے کہ منہ ہی نہیں کھل رہا,
اور کچھ ایسے منہ کھلے ہیں جنہیں چپ بھی نہیں لگ رہی. تو you find that imbalances in a society. It is because قرآن کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہی افراد تفریط ہے, the extremes on the higher and the lower level. اور اس کے ساتھ ان امبیلنسز کے ساتھ بھائی جان سلطنت کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے, انسان اپنے آپ کو نہیں کھڑا کر سکتا. اگر ایک پاگل کو علم سکھا دیا جائے یا جس کا اپنا اندر کا ایکولیبریم اور پرسیپشنل ایکولیبریم کے اوپر مزید دلیل دکھائے تو بھائی جان پھر تو آپ نے شیطان کو دلیل, پھر تو آپ نے پاگل کو دلیل دے دی آگے سے. یو ہیو ٹاٹ ہم ٹو ریشنلائز ہز سائیکوپیتھی. تو اصل سفر جو ہے نا کہیں پہنچنے کا, اس میں پہلا ایلیمنٹ ہے اس بات پر ایمفیسائز, ان ٹاپکس پر ایمفیسائز, یہ زندگی ہے کیا. وہ جو لوگ مجھے کہتے آئے, وہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ ساڑھی 4 گڈیاں ہیں تو تیری 8 ہونی چاہیے, ساڑھی 2 کنال دی کوٹھی ہے تیری 10 کنال دی کوٹھی ہونی چاہیے, یہ جو ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے. ابھی گاڑی نکالی نہیں ہے اور کوٹھے کے اوپر جا کے اپنی کرولا اور اپنی GLS لگائی ہوئی ہے ہم نے. یا زندگی یہ برانڈز ڈیفائنڈ کر رہی ہوتی ہیں, یہ جارجیو اینڈ پال زلیری اینڈ رسل اینڈ براملیز اینڈ آل سچ سارٹ آف برانڈز. یا یہ زندگیاں, یہ ڈگریاں اور یہ کاغذ کے پیپر ڈیفائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ جو ماں چاہتی تھی یا دوست چاہتے تھے یا اور کوئی انفلوئنشل سرکلز چاہتے تھے, تو میں ویسے ہی سوشل کنفارمٹی کے نام پہ فٹ ان ہونے کے لیے لوگوں کے خواب پورا کرتا رہا. اینڈ ویئر ایور مائی ہارٹ وانٹڈ ٹو گو اٹ ڈڈنٹ میٹر, یو نو. بلکہ اپنا آپ تھا ہی نہیں, اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں تھی, تو جو لوگ منجن اور چورن بیچتے آئے وہی اٹھا لیا ہم نے. اور پھر ڈاؤن دا لین جا کے اسی فیلڈ میں چاہے سیچوریٹڈ بھی ہوئے تو بھوک مر گئی, پھر کسی نے وہیں سیٹل کر لیا. کچھ 40 سال کے نام کے اوپر کہہ دیتے ہیں بیکاز مطلب اب ہم میچور ایج میں آ گئے ہیں تو اب ہم اس طرح کے ٹائیگر نہیں ہو سکتے. تو ہم ہر کسی نے کہیں نہ کہیں ایک لمٹ ضرور لگائی ہے, اور وہ لمٹ جو ہے وہی پوری قوم کا فیٹ ہے, وہی پوری قوم کی تقدیر ہے. آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں واٹس اپ, بڑے سننے والے جواب ہوتے ہیں, بیوی بچے گھر خلاص, جاب پیسہ تھوڑا بینک بیلنس اینڈ خلاص. اس سے تھوڑے سے ایڈوانس فارم کی کوئی سوچ ہوگی تو کلبز ولبز جوائن کر لیں گے, تھوڑی بہت ایکسرسائز کر کے آ جائیں گے. دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, میں یہ نہیں کہتا غلط نہیں, لیکن انسان اپنے آپ کو, یہ زندگی اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا نام ہی تو ہے. یہ زندگی ایک ایڈونچر ہی کا تو نام ہے, ٹو نو ویئر کین بی, ہم کہاں تک جا سکتے. انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میرے بھائی, انسان پرسیپشنلی بوڑھا ہوتا ہے. اور جس کی سوچ بوڑھی ہو جائے, جس کی سوچ کرپٹ ہو جائے, جس کا مائنڈ سیٹ ڈاؤن دا لین چلا جائے, تو بھائی جان یہ جسم 20 سال کا ہو کے بھی نا 70 سال کے بوڑھے جیسا ہوگا. اور کچھ کا 70 سال کے بعد بھی ایک 20 سال کے بچے کو بھی ہارڈ ٹائم دے سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے الا وہی القلب. ان دی عربک لینگویج, if an object and subject is backed up by a particle of tanbih, it's a very heavy emphasis in a sentence. اللہ کے نبی نے کہا تھا ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ. if that thing is right, اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیلنسڈ ہے, رائچس ہے, صالح ہے, اور امپیورٹیز اور کنٹامنیشن سے پاک ہے, and it is on the وضع where it was meant to be, the heart, تو سارا باڈی صحیح فنکشن کرتا ہے انسان کا. if that part is fine, and then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said اذا فسدت فسد الجسد کلہ, and if that part is corrupt, اس کے اصول ہوں کرپٹ, اس کے پرنسپلز ہوں کرپٹ, the intellect is corrupt, and the natural dispositional فطرت is corrupt, اور انسان کے ضوابط اور قواعد اور اصول جج کرنے کے صحیح اور غلط کے بیچ میں اپنے آپ کو اور اپنے خارج کو ہے کرپٹ, فسد الجسد کلہ, پھر بندے کا جسم پرفارم نہیں کر سکتا, غلط کرپٹ پرفارم کرے گا. پھر آپ نے اینڈ میں کہا تھا الا وہی القلب, اٹ از دا ہارٹ. اینڈ ہارٹ, بائی ہارٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینس مائنڈفلنس, اس کی سوچ اٹھاتی ہے, سوچ گراتی ہے. تو اس لیے آج اگر ہم کہیں پر بھی ہیں اور کچھ ساحل پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور سمندروں کی آگے کی منزل کے اوپر کنویں میں بیٹھا مینڈک کہہ رہا ہے نا کاش اگر مگر, تو فائن. اور اگر کچھ نے پیر اتارے ہیں سمندر کے اندر, کچھ لوگ آ جاتے ہیں آگے,
زندگی کے اندر ایک رول میں یا مختلف رولز میں قدم رکھتے ہیں اندر، مگر جیسے ہی سمندر اپنا ہلاتا ہے اپنا آپ تو بھگوڑے بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کیونکہ ساحل والوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اندر بلائیں بھی ہوتی ہیں. We are not telling our kids that you need to eat monsters in breakfast and a bit spicy, crispy monster in the evening. میں کبھی بھی لوگوں کو ایسے پرسیو نہیں کر رہا ہوتا کہ as if they don't know anything. بہت سے لوگوں کو، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے. So what the main key point is, and the most important point is کہ انہیں وہ کب پتہ چلتا ہے. When do they actually find out the real puzzles and keys and the treasures in the cosmological universe؟ اس کائنات کے اندر جب انہیں وہ آگے ہی نصیب ہوتی ہے تو تب ریسورسز ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، تب ایج گزر چکی ہوتی ہے، اسٹیشنز ریٹینڈ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے، دشمنیاں بہت حد تک بڑھا چکے ہوتے ہیں، وہ دوستوں کو قریب نہیں لا سکے ہوتے ہیں اور دشمنوں کو دوست نہیں بنا سکے ہوتے. اتنے ہرڈلز اپنے ارد گرد کریٹ کر لیے ہوتے ہیں. تو جب انسان کو پتہ بھی چلتا ہے نا، جسے ہم پنجابی دے جسے ہم کہتے ہیں سانو ول جب آتا ہے اس کو، کسی کام کو کرنے کا جو ول ہوتا ہے، تو تھنگز ہیو بین میسڈ اپ لاٹ. اس لیے مائی انٹائر اسٹرگل آف ٹریننگ ان دس انڈسٹری از کہ اگر آپ نے بھی جو 20 سال پہلے ہم سے آج بیٹھا ہوا ہے کراپ، اور ہم جو اپنے 40s میں انٹر ہو رہے ہیں، اگر آپ نے بھی وہی سب کر کے آنا ہے اور اتنا ہی اپنے پرسنل ایکسپلوریشن اور ایڈونچر کے نام کے اوپر برباد کر کے آنا ہے، اور افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو کس طریقے سے انہینس کرنا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر وہ اسکل سیٹ ہے، اور کیا اس کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے، اور کیا اس کے اندر جو لاگ فائلز ہیں، تو پھر ہمارے سے اگلی جنریشن نے کیا بڑی سلطنت بنائی. اینڈ ہاؤ کین پاکستان گرو مور دین واٹ وین اٹ واز ہینڈیڈ اوور ٹو اس فرام آر سینئرس. تو انہوں نے جو ہمیں ہینڈ اوور کیا، اور اس کے بعد جب ہم سنبھال رہے ہیں، جو اب 40s میں آئیں گے، ہمیں ایک رول مل رہا ہے سوسائٹی کے اندر، تو اب ہم نے جب اپنے بچوں کو یہ ہینڈ اوور کرنا ہے، تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے جتنا ہی بنائیں، یا جتنا ہمیں ملا، یا جتنا ہم نے اس میں ایکسیلنس کریٹ کی. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ اسی 20 سال کے ٹینیور کے اندر دوسری قومیں، سویلائزیشن، اس کو کتنا انہینس کرتے ہیں. تو بھائی جان، یہ زندگی کسی معیار تک پہنچنے کا نام ہے. اپنے آپ کو، ایک فلسفے کو، ایک فلسفی کو، ایک سوچ کو، ایک فرد کو، ایک قوم کو، ایک آئیڈیا کو، ایک کریٹیوٹی کو ایک مقام تک پہنچانے کا نام ہے، اور پھر ایک معیار تک پہنچانے کا نام ہے. اور اس کے اندر آپ کے ارد گرد کے اندر بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا. آپ اسے مینجمنٹ ٹرم میں کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں، لیکن تھوڑا نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی. ہر بندہ اپنی ایکسلنس کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے آپ کمپٹیشن کا نام دے تو ٹھیک ہے، لیکن رادر دین کالنگ دیٹ، وہ اس کی اپنی ایکچولائزیشن کی اسٹرگل ہے. اور اسی طرح سے بہت سی قومیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہو کے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں اس معیار تک پہنچنے کے لیے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. Man had been struggling to find the maximum limits of his emotional and intellectual quotient, his physiological and spiritual state, where he is and where he wants to be. تو جس قوم کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا برباد کر چکے ہیں اور کیا برباد کر رہے ہیں، اور آگے کسی مارک اور سگنیچر تک پہنچنے کے لیے کتنا اسپرچل اور فزیولوجیکل، مورل اور ایتھیکل مسل ایگزرٹ ہوگا آپ کا، تو وہ قومیں غم اور پریشانی کا شکار ہو جاتی. اس لیے آگے ہی اویئرنیس جو ہم کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آگہی ہے نا، آگہی یا آگاہی، اس کا ایک بڑا زبردست ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بڑے بڑے لوگ